سورہ رات کیسٹ نمبر 43۔ إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وقوله تبارك وتعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله أي لم يكن يأتي قوم بخالق إلا إذا أذن له فيه ليس ذلك إليه بل إلى الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لكل أجل كتاب أي لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بها وكل شيء عنده بمقدار ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں کافروں کے 3 شبہات کا جواب دیا ہے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ دین اسلام ایک سچا دین ہے، واضح دین ہے، روشن دین ہے، جامع اور مکمل دین ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے ہر دعوے پر دلائل کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں تک کافروں کا تعلق ہے، جو کتب سابقہ پر صحیح معنی میں ایمان والے لوگ تھے وہ تو سمجھے گویا کہ دین اسلام پہ تھے، لیکن جو اس راستے سے بھٹک گئے، یعنی جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بدل ڈالا، نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہو گئے، یا عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت کے قائل ہو گئے، یا عقیدہ تثلیث کے قائل ہو گئے، اور اسی طرح بعد میں مشرکین جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے ساتھ نبوت کے منکر ہو گئے، یا بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس کی شکل میں اور انسانی بھیس میں ماننا شروع کر دیا۔ یہ جتنے عقائد باطلہ ہیں ان کی نہ کوئی دلیل ہے، نہ حجت ہے، نہ برہان ہے، محض تخیلات ہیں، توہمات ہیں، اور اپنے دماغوں سے ذہنوں سے گھڑے ہوئے مسئلے، دلیل کوئی نہیں۔ اور باپ دادے سے چونکہ ایک بات چلی آ رہی ہے اسی پہ کھڑے۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ نے مشرکین کے ان تمام شبہات کا بڑے اختصار سے جواب دیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک کہتے تھے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نبی چن لیا ہے تو ہم کیسے نبی مان لیں؟ حضور تو بشر ہے، حضور تو انسان ہیں اور ابن عبداللہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادیاں فرماتے ہیں، اولاد ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، ہماری طرح کے انسان ہیں، تو ان کو ہم اپنے سے بڑا نبی کیوں مانتے؟ اگر یہ نبی ہوتے تو اللہ نوری مخلوق بھائی۔ ایک تو ان کا یہ شبہ ہے جس کا پہلی آیت میں جواب ہو گیا،
اللہ نے فرمایا کہ بدبختوں کو پہلا نبی میں نے بھیجا ہے، حضور سے پہلے تو لاکھوں پیغمبر آ چکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پہلے یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا ہے اور حضور پاک پہ ختم ہوا۔ تو ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب انسان، ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب بشر ہیں، ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان سب کی بیویاں ہیں، اولاد ہے، ازواج ہیں، ذریہ ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں، یہ تمہارا شبہ کیسے ہے؟ اور پھر ایک اندھا بھی سمجھ سکتا ہے کہ بھی جس قوم کو ہدایت دینی ہے تو اسی جنس سے پیغمبر بھیجا جاتا ہے، کہ جب ساری دنیا میں آبادی انسانوں کی ہے اور اللہ نے انسانوں کو ہدایت دینی ہے، اور اگر نبی کسی اور جنس کا آتا اس کا انسانوں کے ساتھ رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جنات میں سے نبی بھیجتے تو آپ تو جنوں کو دیکھ کے ڈر کے مارے بھاگ جاتے، تو پھر نبوت سے فائدہ کیسے اٹھاتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فرشتوں میں سے پیغمبر بھیجتے تو کیا وہ فرشتے انسان کی شکل میں آتے یا اپنی شکل میں؟ اگر وہ فرشتے اپنی شکل میں آتے کوئی دیکھ ہی نہ سکتا، سارے دیکھتے بے ہوش ہو جاتے، تو پھر ہدایت کیسے ملتی؟ اور اگر وہ انسان کی شکل میں آتے پھر بھی آپ کو دھوکہ لگتا ہے کہ دیکھو جی یہ تو اوپر سے انسان ہے اور اندر سے تو نوری ہے، پھر بھی تو آپ ہدایت سے بھٹک جاتے۔ تو اللہ اپنا پیغمبر جن سے بھیجتے ہیں، قوم سے بھیجتے ہیں، کہ نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے تو قوم سے بھیجا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم الخلیل، تمام انبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات والتسلیم کے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دشمن کے سامنے۔ تو پہلی آیت میں تو ان کا جواب ہو گیا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ آپ سے پہلے جو پیغمبر ہم نے بھیجے ان کے لیے بھی بیویاں ہیں، اولاد ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں کہ بلا وجہ تم اس کا انکار کرو۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یاد رکھو اس میں دو قول ہیں مفسرین۔ بعض مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ آیت سے مراد ہے قرآن کی آیات۔ کیا مانا کہ کافر کہتے تھے کہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے بدلے کوئی نئی کتاب لے آئیں۔ اگر کوئی نئی کتاب آپ لے آئیں نا جس میں ہمارے بتوں کی مخالفت نہ ہو، جس میں ہمارے باپ دادے کے دین کو اعتراض نہ کیا گیا ہو، تو پھر تو ہم غور کریں گے، ورنہ اس پہ ہم ایمان نہیں لے آتے۔ تو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرمائیں کہ قرآن کا بدلنا یا قرآن کو بدل کے کوئی دوسرا قرآن لے آنا یا اللہ کے قرآن کی آیات کو تبدیل کر دینا کہ میرے ہاتھ میں ہے تو میں نے اتارا ہے، یہ تو اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کے قرآن کی کسی آیت میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو ایک بات یہ ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت سے مراد ہے نشانی یعنی معجزات، کہ جیسے کافر کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ یہ معجزہ دکھلائیں، یہ معجزہ دکھلائیں، یہ معجزہ دکھلائیں۔ اللہ نے فرمایا حضور آپ ان کو جواب دے دیں کہ معجزات جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ کے منشے سے پیغمبروں کو ملتے ہیں، پیغمبر کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ جب چاہا معجزہ دکھلا دیا، اللہ کے ولی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ جب چاہا کرامات دکھلا دی۔ اللہ چاہتے ہیں تو معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے، اللہ چاہتے ہیں تو پیغمبر اور اولیاء کے ہاتھ میں کرامات ظاہر ہو جاتی ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو کتنا بڑا مقام دیا ہے، ہوائیں مسخر ہیں، جن مسخر ہیں، چرند و پرند مسخر ہیں، سب کی بولیاں مسخر ہیں، لیکن جو چیز ہدہد کو بتا دی وہ سلیمان کو بھی نہیں بتائی۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں کہ ہم تمہارے مطالبے پر معجزات لے آئیں، کو ہمارے ہاتھ میں معجزے ہیں۔ یہ تو تب ہوگا جب میرا اللہ چاہے گا۔ تو آیات سے مراد یا تو قرآنی آیات یا آیات سے مراد جو ہے معجزات ہیں، تو لہذا اس آیت میں بھی کافروں کا رد ہو گیا۔
اور اس کے بعد اب اللہ نے ایک اصولی بات فرمائی، فرمایا لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اور یاد رکھو کہ ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا کہ تم معجزات مانگتے ہو یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے، ایک وقت ہے اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب بھی آیت یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، مٹاتے ہیں اللہ جو چاہیں یا ثابت رکھتے ہیں، اور اسی ہی کے پاس ہے اصل کتاب۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں بھی مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کے دو قول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو مٹا دیتے ہیں، کیا معنی کہ جتنے اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، ہر پیغمبر کے زمانے میں اللہ نے ایک دین عطا فرمایا، ایک قانون عطا فرمایا، ایک نظام عطا فرمایا۔ اللہ نے ہر کسی کو نماز کا حکم دیا، اللہ نے ہر کسی کو روزے کا حکم دیا، لیکن ہر زمانے میں کبھی 3 نمازیں ہیں، کبھی 10 روزے ہیں، کبھی 15 روزے ہیں، کبھی 5 روزے ہیں، اور کبھی پورے مہینے کے روزے ہیں۔ تو یہ جو احکام ہیں تبدیل ہوتے گئے، یہ اللہ کے حکم میں ہے۔ اللہ جب تک چاہتے ہیں اس حکم کو رکھتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اس کو مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے ہیں۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے لوح محفوظ میں، کہ کمی بیشی کے بعد جو چیزیں اصل ہیں ہمیشہ رہیں یہ سب لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ تبدیلی جو ہے احکام میں، جس کو کہتے ہیں نسخ اور منسوخ، یعنی پہلے ایک حکم آتا ہے اور پھر اللہ منسوخ فرما دیتے۔ جیسے پہلے حکم تھا کہ بھی سارے لوگ جو ہے وہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اللہ نے حکم دے دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اب میرے مدنی محمد مصطفیٰ آپ قبلے کی طرف رخ کریں اور مسجد اقصی کو چھوڑ دیں۔ تو لہذا پہلا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح جیسے اللہ نے حکم دیا تھا کہ بھائی 2 حصے رات کے عبادت کرو اور ایک حصہ جو ہے سو جاؤ، پھر رعایت ہوئی کہ اچھا آدھی رات عبادت کرو آدھی رات سو جاؤ، پھر حکم ہوا کہ اچھا ایک حصہ عبادت کرو اور 2 حصے سو جاؤ، اور پھر آخری حکم آ گیا کہ جتنا اللہ توفیق دے تہجد پڑھ لو اور باقی آرام کرو۔ تو لہذا پہلا حکم تبدیل ہو گیا۔ تو یہ بدلنا یا باقی رکھنا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پیغمبر اللہ کے احکام کو نہیں بدلا کرتے۔ لیکن بات سمجھنے کے بعد لوگ جاہل اعتراض کرتے ہیں کہ جی اللہ پاک جب ہر چیز جانتے ہیں تو کیوں بدل دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہر چیز ان کے علم میں ہے تو اللہ نے یہ قانون کیوں بدلے ہیں؟ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے تو لکھا تھا کہ یہ حکم فلاں وقت تک رہے گا اور پھر بدل دیا جائے گا۔ یار تمہیں پتہ نہیں، تمہیں بدلا ہوا نظر آتا ہے، میرے ہوتا ہے یہی لکھا ہوا۔ اور دوسری مثال اس کی ایسے ہے کہ جیسے ڈاکٹر کسی کے لیے نسخہ بدلتا ہے تو وہ اس کی بیماری اور حالات کو دیکھنے کے بعد دوا دیتا ہے۔ تو اللہ بھی علیم اور حکیم ہے، انہوں نے بھی جب جب کسی بندوں کے لیے حکم دیا ہے وہ جانتے ہیں کہ بھی آج سے 1000 سال پہلے ہم کس قابل تھے، 2000 سال پہلے ہماری کیا حالت تھی، 4000 سال پہلے ہماری کیا حالت تھی، 6000 سال پہلے ہماری کیا حالت تھی، اسی کے مطابق اللہ حکم دیتے چلے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے لکھا ہوتا ہے، ایک تقدیر ہوتی ہے اس کا نام ہے معلق، اور ایک تقدیر ہے مبرم۔ مبرم کا معنی کہ جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، کہ بندے کی عمر 100 سال ہو گیا۔ اچھا معلق کا معنی ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے والدین کی فرما برداری کی تو ہم عمر بڑھا دیں گے، اگر اس نے والدین کی فرما برداری کی تو ہم رزق میں برکت دے دیں گے، اور اگر والدین کی نافرمانی کی تو ہم رزق گھٹا دیں گے۔ تو یہ ساری تبدیلیاں جو ہیں ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے بعد جو اصل حکم ہے وہ اللہ کی کتاب میں محفوظ ہے۔ اس لیے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ اس لیے مفسر کہتے ہیں لہذا یمحو اللہ ما یشاء منها ویثبت یعنی حتی نسخت کلها بالقرآن الذي انزله اللہ علی رسولہ
صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بھیج کے پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ قرآن کے آنے کے بعد تمام احکام سابقہ جو ہے وہ منسوخ ہو گئے، جن کو اللہ نے باقی رکھا۔ بہت سارے احکام ہیں جو تورات میں بھی تھے، انہیں کو باقی رکھا گیا۔ بہت سارے احکام ہیں جو اللہ نے قرآن پاک کے آنے سے ان کو منسوخ کر دیا۔ وقوله تبارک و تعالی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت اختلف المفسرون فی ذلک وقال الثوری ووکیع وہشام بن ابی لیلہ عن المنہال بن عمرو عن سعید بن جبیر عن ابن عباس یدبر امر السنۃ ویمحو اللہ ما یشاء الا الشقاء والسعادة والحیاة والموت۔ اب مفسر فرماتے ہیں مفسرین کرام کا اس میں اختلاف ہے۔ حضرت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تفسیر نقل فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال میں جو نظام کو چلاتے ہیں تو اس میں کچھ مٹا دیتے ہیں، کچھ بڑھا دیتے ہیں، کچھ کم کر دیتے ہیں۔ قیم اللہ ما یشاء، جس کو چاہے مٹا دیں اور جس کو چاہے باقی رکھیں۔ الشقاء والسعادہ، ہاں مگر جو اللہ فیصلہ کر چکے ہیں کسی کی شقاوت و سعادت کا وہ کبھی نہیں بدلا کرتا۔ یعنی اللہ نے جو ماں کے بطن میں ہے بچہ لکھا ہوا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ شقی ہے، کافر ہے یا یہ مسلمان ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ وفی روایت یمحو اللہ ما یشاء ویثبت قال كل شيء الا الموت والحیاة والشقاء والسعادة فانما قد فرغ منهما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو چاہے مٹا دیں اور جس کو چاہے ثابت رکھیں، ہاں مگر اللہ نے جب کسی کی موت کا وقت لکھ دیا ہے تو اب تبدیلی نہیں ہوگی۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور جیسے فرمایا فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور قلم سوکھ گئے اور صحائف لپیٹ دیے گئے۔ وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت الا الحیاة والموت والشقاء والسعادہ فإنهما لا يتغيران، یہ چیزیں جو ہیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ وقال منصور صالح مجاہد وقلت رأيت دعاء واحدنا يقول الله من كان يسبي بالسعداء وثبت فيهم وإن كان في الأشياء أشقياء فهموا عنهم واجعلوا في السعداء فقال ثم نقول ذلك بحرنة السعداء وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة۔ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت مجاہد سے پوچھا کہ ایک آدمی یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہم اے اللہ اگر میرا نام تو نے ایمان والوں میں لکھا ہے مہربانی کر کے اس کو ثابت رکھ، اور اگر اللہ میرا نام تو نے بدبختوں میں لکھا ہے کافروں میں لکھا ہے تو مٹا کے مجھے مسلمانوں میں شامل فرما۔ فرماتی ہے ہم نے پوچھا تو آپ نے پھر یہ آیت تلاوت کی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اور اس کے بعد آتا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم الآیتین وقال یقضی فی لیلۃ ما یکون فی السنۃ من الرزق او مصیبہ۔ اللہ تبارک و تعالی سال میں لیلۃ القدر کی رات میں کوئی رزق کا مسئلہ ہے، مصیبت کا مسئلہ ہے، ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء۔ اللہ پاک فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں تو اس رات میں کسی کا رزق بڑھا دیتے ہیں، کسی کا رزق کم کر دیتے ہیں اپنی حکمتوں سے۔ وَأَمَّا كِتَابُ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ فَهُوَ ثَابِتٌ لَا يُغَيَّرُ، البتہ کتاب جس میں اللہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ سعداء میں ہے یا اشقیاء میں، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ وقال علامہ نبی وائل شقیق مسلم کان کثیر یدعو بهذا الدعاء اللهم ان كنت كتبتنا اشقياء فموقتنا سعداء وان كنت كتبتنا سعداء فاثبتنا فانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك ام الكتاب۔ وہ فرماتے ہیں ابھی وائل شقیق ابن سلمہ کہ وہ یہ دعا اکثر مانگتے تھے کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں بدبختوں میں لکھا ہے تو مہربانی کر کے مٹا
مٹا دے، ہمیں سعداء میں لکھ دے، اور اگر تو نے ہمیں نیک وقتوں میں لکھا ہے تو ثابت فرما، کیونکہ تیرے ہاتھ میں ہے، جو تو چاہے مٹائے اور جو تو چاہے ثابت رکھے۔ وقال ابن جرير ايضا حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا نبي حكيم اسمد نبي اسماعيل النبي ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وایتو البادی کی، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں اللہ کے دروازے پہ، اللہ ان کو تقرر تاری ہے شکوتن و ذنبن فمہ وانک تمہ ما تشاء وتثبت وعندک الکتاب واجعلہ سعادتا ومغفرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کرتے ہوئے رو رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم ان کنت کتبت علی شقوۃ، یا اللہ اگر تو نے میرے اوپر بھی بدبختی لکھی ہے یا گناہ لکھے ہیں تو مہربانی کر وہ مٹا دے، کیونکہ مٹانے والا بھی تو ہے رکھنے والا بھی تو ہے۔ فاجعلہ سعادۃ ومغفرۃ، یا اللہ میری بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے، اور یا اللہ میرے گناہوں کو مغفرت سے بدل دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، تو معنی یہ ہے کہ اللہ جو چاہے رکھ دے، جو چاہے مٹا دے۔ وقال حماد قال نبی کتابۃ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه كان يدعو بهذا الدعاء ايضا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ دعا مانگتے تھے۔ رواه شریف بن ہلال بن حمید عبداللہ بن علی عن ابن مسعود بمثله۔ وقال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا قصاب نبي حمزة ابراهيم ان كعبا قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا امير المؤمنين لولا آية في كتاب الله لانبأتك بما هو كائن الى يوم القيامة قال واهية قال قول الله تعالى الله ما يشاء وما نهادرك ولقد يسق الله ما يشاء منها يثبت منها ما يشاء۔ اب جناب فصل فرماتی ہیں کہ حضرت کعب نے کعب ابن احبار نے حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، اگر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی تو جو قیامت تک فتنے آنے والے ہیں مصائب آنے والے ہیں وہ میں آپ کو سارے بتا دیتا۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ آیت کون سی؟ فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے رکھے۔ جن کو اللہ مٹا دیں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ورنہ جو فتن ہے موٹے موٹے وہ قیامت تک میں سارے آپ کو تفصیل سے بتا دیتا۔ تو اس سے معنی یہ ہوا کہ اقدار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تقدیر، یعنی وہ تقدیر جو معلق ہوتی ہے کسی شخص سے، چاہتی ہیں تو مٹا دیتے ہیں اور چاہتی ہیں تو ثابت رکھتی ہیں۔ وقد یستانس لهذا القول بما رواه الامام احمد حدثنا وقيع قال حدثنا سفيان الثوري عبد الله بن عيسى عبد الله بن الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يحرم رزق بذنب يصيبه ولا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد الا البر، رواه النسائي وابن ماجه والنسائي به۔ اس حدیث مبارک میں حضرت ثوبان روایت کرتی ہیں کہ سرکار دو جہاں رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل، بعض بندے جو ہیں کسی گناہ کی وجہ سے اللہ ان کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں، یعنی وہ گناہ کرتا ہے اور جو رزق آنے والا ہے چلائیے وہ محروم ہو جاتا ہے اور اس رزق سے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بلا يرد القدر الا بالدعاء، اللہ کی تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے وہ دراصل تقدیر میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ میرا بندہ یہ دعا کرے گا تو ہم یہ فیصلہ کر دیں۔ اللہ کے ہاں ہر چیز چونکہ ہم نہیں جانتے ہیں تو اس لیے ہمیشہ دعا اتنی بڑی چیز ہے، اس لیے آتا ہے کہ دعا جو ہے وہ سلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دعا کو دعا کے آداب سے مانگیں،
یعنی آپ کا کھانا حلال ہو، زبان پہ صدق کے مقال ہو، اللہ کے آگے عاجزی ہو، تضرر ہو، تذلل ہو، اور خالص دل اور دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اور بڑے ادب سے احترام سے اللہ سے مانگے تو پھر تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ جو پڑھتے نا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، وہ یہی معنی ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ سے دعائیں کرتا ہے، دعا ایسی چیز ہے کہ اللہ کی تقدیر کو بھی توڑ دیتی ہے۔ ولا يزيد في العمر، اور کسی کی عمر نہیں بڑھتی، الا البر، مگر صالح اعمال، اگر اس نے اعمال صالحہ کیا، اگر اس نے اپنے والدین کی فرما برداری کی اور اطاعت کی تو اللہ عمر میں برکت دے دیتے ہیں، عمر بڑھ جاتی۔ اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں عمر بڑھ جانے کا کیا معنی ہے؟ یعنی لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس نے نافرمانی کی عمر 60 سال، والدین کی فرما برداری کی عمر 100 سال، اب اس نے فرما برداری کی تو 100 سال ہو گئے۔ اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں بڑھ جانے کا معنی یہ ہے کہ عمر تو وہی رہے گی، لیکن اس وقت میں اللہ ایسی برکت دے دیتی ہے، وہ اتنے کام کر جاتا ہے جو لمبی عمر والا بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بعض علماء نے 250 کتابیں لکھی ہیں، تو اب آدمی حیران ہوتا ہے ہم تو 250 کتاب پڑھ بھی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے آخر نوازیں بھی پڑھی، درس بھی دیا، مدرسوں میں بھی پڑھایا، اپنے گھر کے دکھ سکھ کو بھی نبھایا، اور پھر اتنی کتابیں بھی لکھ دی، تو کیا اللہ نے ان کے وقت میں برکت دے دی؟ اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑے سے ٹائم میں زیادہ کام دیا۔ اب دیکھیں نا کہ جو کام حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال میں نہیں کیا، میں نے مدنی محمد مصطفیٰ نے 63 سال میں کر دیا۔ تو اب 950 سال بھی دیکھیں اور 63 سال بھی دیکھیں، لیکن سب سے زیادہ امت کس کی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا وثبت فی الصحیح ان صلۃ الرحم تزید فی العمر، اور صحیح حدیث میں ہے کہ بندہ جب صلہ رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی کیا معنی؟ اپنے والدین کی اطاعت، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنا، چاچا ہے، بھائی ہیں، بھائی کی اولاد ہیں، بہنوں کی اولادیں ہیں، ان کے ساتھ رشتہ داری کو قائم رکھنا، احسان کرنا، مدد کرنا، یہ صلہ رحمی ہے، تو یہ عمر میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور فی حدیث ان الدعاء والقضاء ليعتلجان بین السماء والارض، کہ بندہ جب دعائیں کرتا ہے تو گویا اللہ کی تقدیر اور دعا جو ہے وہ آسمان و زمین کے درمیان میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے، تو اللہ اس دعا کی وجہ سے تقدیر کو ٹال دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا ہے سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں، فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یونس علیہ السلام اگر مجھ سے دعا مانگنے والا نہ ہوتا نا تو ساری زندگی مچھلی کے پیٹ میں رہتا، اور اس کی دعاؤں سے تو ہم نے نکالا ہے۔ لہٰذا ہر وقت آپ اللہ سے دعا مانگیں، آپ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہیں، مانگتے رہیں۔ بندے کا کام ہے مانگنا، باقی دینا اللہ کا کام ہے۔ تو آج کل تو دنیا بادشاہ وزیر کو منتیں کرتے سال گزر جاتے ہیں، اور وہ تو ملک الملاک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی مرضی ہے، جب چاہے دے دے اور جب چاہے نہ دے۔ حدثنا وقال حدثني محمد بن سانوس قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال ان لله لوحا محفوظا مسيرة 500 عام من درة بيضاء لها دفتان من ياقوت والدفتان لوحان الله كل يوم 360 لحظة يمحو ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب۔ اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے پاس جو لوح محفوظ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ مسیرت 500 عام، کوئی آدمی 500 سال چلتا رہے تو کتاب کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور وہ کتاب کیا ہے؟ درۃ بیضاء،
کاغذ نہیں بلکہ سفید موتیوں کے پلیٹیں بنی ہوئی ہیں دفتان ہے، اور اس کے اندر ہر دن کے لیے 360 لحظتاً 360 سیکنڈ جو ہے، اور اللہ جو چاہتے ہیں قائم رکھیں، جو چاہے مٹا دیں۔ وقال اللہ سبحانہ زیاد محمد نے قابل قرضی انفضا بین الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر في ساعات بكلام الليل في الساعة الأولى منها ينزل في الذكر الذي لا ينزل فيه أحد غيره ما يشاء يثبت وذكر تمام الحديث رواه ابن جرير۔ اب اس روایت میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا یفتح الذکر فی 3 ساعات یبقین من اللیل، کہ جب آخری 3 گھنٹے ہوتے ہیں رات کے، یعنی وہ رحمت کا وقت ہے جب اللہ کا ذکر اس میں کھلتا ہے۔ فی الساعۃ الاولی، پہلے گھنٹے میں اللہ پاک نظر فرماتے ہیں، جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں ثابت قدم رکھتے ہیں۔ وقال القلبی یم اللہ ما یشاء یثبت قال یمحو من الرزق ویزید فیہ ویمحو من الاجل ویزید فیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کسی کے رزق کو مٹا دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں، کسی کو بڑھا دیتے ہیں، اسی طرح اللہ چاہتے ہیں تو کسی کی عمر کو گھٹا دیتے ہیں، کسی کو بڑھا دیتے ہیں۔ وقیل من حد تک بیادا وقال حسین جابر بن اللہ بن رباب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم سأل بعد ذلك هذه الآية وقال يكتب القول كله حتى إذا كان يوم الخميس طلع من كل شيء فيه ثواب أولئك مثل قولك أكلت وشربت ودخلت وخرجت ونحو ذلك من الكلام وهو ثابت صادق ويثبت ما كان فيه الثواب وعليه العقاب۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ ابن رباب روایت کرتی ہیں سرکار دو جہاں سے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں یکتب القول کلہ، اللہ کے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی جاتی ہے، لیکن جب جمعرات کا دن ہوتا ہے، خمیس کا دن ہوتا ہے تو منہ کل شیء، اللہ حکم دیتی ہیں کہ میرے بندے کی جو کلمات ہیں جس میں کوئی فائدہ نہیں نہ ثواب ہے ان کو مٹا دو۔ جیسے بندہ کہتے میں نے کھایا نہیں ہے تو وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ فرماتی ہیں وہ صبح دعا کار وقال کرم باز کو تو الکتاب کتابان فکتاب یمحو اللہ منہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ اور فرماتے اللہ کے پاس 2 کتابیں ہیں، ایک کتاب میں لکھا ہوا تو کبھی میٹا جاتا ہے کبھی رکھا جاتا ہے، اور ایک کتاب جو اصل ہے ایسی ہے کہ جس کے بعد جو لکھا ہوا ہے پھر نہیں مٹے گا اور اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوگی۔ وقال فی بعض بقولهم اللہ ویشاء یثبت عنده الکتاب یقول هو رجل یعمل الزمان بطاعت اللہ ثم یعود لمعصیت اللہ فیموت علی ضلالۃ فهو الذی يمحو والذي يثبت الرجل يعمل بمعصية الله وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو في طاعة الله وهو الذي يثبت۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر یہ بھی بیان فرمائی کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں وہ اللہ کی فرما برداری کے کام کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ فرما برداری چھوڑ کے نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اسی پہ موت گمراہی پہ آ جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں ایمان پہ موت عطا فرمائے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا بندوں کی کئی قسمیں ہیں، کیا مانا؟ فرمایا ولد مؤمنا وعاش مؤمنا ومات مؤمنا، کہ بعض بندے تو ایسے ہیں جو پیدا بھی ایمان پہ ہوئے اور زندگی میں بھی مومن رہے، موت بھی ایمان پہ آئی۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ ولد کافرا
عاش کافرن و مات کافرا، کہ پیدا بھی کافر ہوا اور زندگی میں بھی کافر رہا، موت بھی کفر پہ آئی۔ یہ دو قسمیں ہو گئی۔ اب تیسری قسم، ولد مومنا عاش مومنا و مات کافرا، کہ پیدا تو ایمان پہ ہوا، عمل بھی ایمان پہ رہے، لیکن موت کفر پہ آ گئی۔ اور اسی طرح چوتھی قسم ہے کہ ولد کافرا عاش کافرا و مات مؤمنا، کہ پیدا تو کافر ہوا اور زندگی میں بھی کفر والے کام کرتا رہا، لیکن مرنے سے پہلے اللہ نے بدل دیا اور ایمان پہ موت آ گئی۔ تو اس لیے اللہ نے کہ نبی نے فرمایا یہ زندگی کے احوال ہے۔ جیسے دیکھا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں ہیں، صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں، ایک آدمی کھجوریں کھا، حضور پاک کی خدمت میں آ گیا اور آگے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ آج میں محمد مصطفیٰ کی مدد کروں اور آپ کے دشمنوں کے خلاف لڑوں۔ آپ نے فرمایا تم ہو کون؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہوں تو میں کافر، میں ہوں تو مشرک، اور لا استعین، میں کسی مشرک سے مدد نہیں مانگتا۔ وہ کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آگے کہنے لگا حضور میں کافر ہوں، میں مشرک ہوں، ٹھیک ہے اس میں کوئی شک، لیکن میں تو آپ کے لیے لڑنا چاہتا ہوں نا، آپ کے دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں، آپ کو کیا میں کافر ہوں مشرک ہوں؟ مشرک سے مدد نہیں چاہتا۔ تھوڑی دیر پھر کھڑا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا۔ بہادر آدمی کو پھر چین تو نہیں آتا نا، پھر آیا کہنے لگا یا رسول اللہ حکم فرمائے مجھے تلوار دیں، میں آپ کے دشمنی سے لڑا لوں نا، میں نے کہہ دیا ہے کہ لا استعین من مشرک ہے، مجھے مشرک کی مدد نہیں چاہیے۔ اور اللہ حضور کوئی رستہ ہے؟ ہاں بالکل آسان ہے، کلمہ پڑھ لو مسلمان بن جاؤ، لڑو۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور نے تلوار دی اور ایسے جگری سے لڑا کے کافروں کی صفیں الٹ ڈالی اور آخر میں شہید ہو گیا۔ جب حضور کو پتہ لگا فرمایا بھائی ماشاء اللہ عمل قلیلا واجر کثیرا، کام تو تھوڑی دیر کیا لیکن درجے بڑے لے گیا، تھوڑی دیر کے لیے مسلمان ہوا اور شہید بن گیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس چیز کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ بعض بندے دنیا میں ایمان والے ہیں اور ایمان کا عمل کر رہے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں یہ بندہ بڑا جنتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ کافر ہوتا ہے، موت اس کی کفر پہ آ جائے۔ اور بعض بندے جو ہیں وہ بڑے برے ہیں اور کافر ہیں اور برے کام کر رہے ہیں، شراب میں، گناہوں میں، زنا میں پڑے ہیں، لوگ سمجھتے یار یہ تو بڑا جہنمی بندہ ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ جنتی ہوتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ اس کو بدل دیتے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس لیے کسی انسان کو کسی کو برا نہ سمجھو، کسی پہ طنز نہ کرو، کسی پہ اعتراض۔ ایک ہوتا ہے نصیحت کرنا، وہ تو فرض ہے، وہ تو ہم نے کرنی ہے، نصیحت نہیں کریں گے تو پھر امر بالمعروف کیسے ہوگا؟ نہی عن المنکر۔ ایک ہوتا ہے کسی کو اعتراض کر کے برا سمجھے یا اس کا مذاق اڑائے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے کہ کوئی بندہ کسی پر ایک آدمی کو دیکھتا ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہے، یعنی وہ بیچارہ شراب میں ہے، تو یہ طنز کرتا ہے چھوڑو یار یہ بڑا شرابی کبابی آدمی ہے، تو اللہ اس اعتراض کرنے والے کو اسی بیماری میں مبتلا کر دے۔ اس لیے کبھی طنز نہ کیا کریں، سب اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوق اللہ کو پیاری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ اچھی ہو یا بری ہو، بندہ تو اسی کا ہے نا، مخلوق تو اسی کی ہے، کسی کا کوئی اور حصہ تو ہے نہیں۔ تو اس لیے بلا وجہ تہاں نصیحت کریں، دکھ ہے، احساس ہے، افسوس ہے، اس بندے کو الگ بیٹھ کے نصیحت کریں میرا بھائی اچھی بات نہیں، یہ شریعت میں حرام ہے، یہ تمہاری تباہی کا ذریعہ ہے، یہ تمہاری بربادی کا ذریعہ ہے۔ تو جو گناہ گار ہوتے ہیں وہ بھی بیمار ہوتے ہیں۔ اب یہ مانا نہیں ہوتا کہ بیمار ہو جائے تو اس کو کیا کرتے ہو، گھر سے ٹانگوں سے پکڑ کے سڑک پہ پھینک دیتے ہو، اس کو ہسپتال لے جاتے ہو، حکیموں کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، ٹیکے لگاتے ہو، دوائیں کرتے ہو۔ اسی طرح جو بیچارے گناہ میں پڑ گئے وہ بھی بیمار ہیں، وہ تمہاری ہمدردی کے مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ مہربانی کرو، ان کے ساتھ شفقت کرو، ان کو نصیحت کرو، ان کے ساتھ اچھی اچھی علماء کی صحبت میں بٹھاؤ، اچھی اچھی تقریریں سناؤ، اچھی اچھی کتابیں پڑھنے کو دو تاکہ اس کی زندگی میں انقلاب آئے اور وہ گناہوں سے بچ جائے۔ اس لیے فرماتی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده علم الکتاب۔
ورمان سعید جبین من یغفر من یشاء ویعز من یشاء اللہ علی کل شیء قدیر. جیسے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا یغفر لمن یشاء کو بخش دے جس کو چاہے ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. بخش دے جس کو چاہے، عذاب دے وہ جس کو چاہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. دعا کریں اللہ ہمیں بھی بخش دیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے. اس لیے ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرے ہیں، جب وہ مرنے لگا تو موت سے پہلے کہنے لگا کہ میرا اللہ ان ذنوبی عظیمۃ، کہنے لگا میرا اللہ میرے گناہ بہت بڑے. کہنے لگا مولا اس وقت دنیا تیری زمین پہ مجھے اپنے گناہوں سے زیادہ گناہ والا بندہ نظر نہیں آتا، میرے گناہ اتنے بڑے ہیں، لیکن جب میں اپنے گناہوں کو تیری رحمت کے مقابلے پہ لاتا ہوں تو میرے گناہ کچھ ہے بھی نہیں، تیری رحمت اس سے بڑی، تو لہذا رحمت کا معاملہ فرما. تو اس لیے ہمارے گناہ بڑے ہیں لیکن اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے. ہمارے سارے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہو جائیں، دریا کے بلبلوں کے برابر بھی ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سامنے تو ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے، اللہ مغفرت کا معاملہ فرمائے، اللہ معافی کا معاملہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حساب نہیں، عذاب نہیں، ورنہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم حساب دے سکیں یا اللہ کے عذاب کو جھیل سکیں. دیکھو نا، ایک انگارہ بدن پہ آ جائے تو بندہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ جہنم میں ڈالا جائے تو کیا حال ہو. آج ایک بندے کا کمرہ صرف بند کر دو، ہوا بند کر دو، پنکھا بند کر دو، لائٹ بند کر دو، اس کو 2 دن تو اس بند کمرے میں رکھو اندھیرے میں، کیا حال ہے. جب ہم قبر میں جائیں گے تو کیا حال ہوگا. وہاں تو روشن دان بھی کوئی نہیں، کھڑکی بھی کوئی نہیں، وہاں کوئی اے سی بھی نہیں لگا کے دے گا، وہاں جناب کہیں سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی نہیں آئے گا. اور اپنے جو ہے پیارے جو ہے وہ اوپر مٹی اچھی طرح ڈال کے جائیں گے، اتنا بھاری مٹی کے کوئی تصور بھی نہ کر سکے، منوں کے حساب سے اوپر مٹی آ جائے گی. اور اس حال میں ہو تو اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو کیا خیال ہے قبر میں گھڑی گزارنی کیسے ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ دنیا میں بھی، موت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی بس رحمت کا معاملہ فرما. اللہ تبارک و تعالی رحمت کر دیں تو پھر ہمارے گناہ کیا ہیں، کچھ بھی نہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے. اور اس کے بعد وقال علی بن ابی طالب بعدهم اللہ ما یشاء ویثبت، یقول بدر ما یشاء، اللہ چاہتے ہیں جس حکم کو چاہے منسوخ کر دیں، ویثبت ما یشاء، اور جس حکم کو چاہے ثابت رکھیں، فلا یبدل، نہ بدلیں. وقال عنده ام الکتاب وجملۃ ذلك عنده فی ام الکتاب الناسخ وما يبدل وما يذكر ذلك في کتاب. اور اللہ پاک نے لوح محفوظ میں یہ سب کچھ لکھا ہے جو ناسخ ہے، جو منسوخ ہے، جس کو مٹا دیا یا باقی رکھا. وقال تعالی فی قولهم اللہ ما یشاء ما ننسخ من آیۃ او ننسها. وقال ابن ابی نجیح عن مجاہد فی قولهم اللہ ما یشاء قالت کفار قریش لما نزلت وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن الله ما نرى محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا وقد فرعنا فانزداد تفين ويد لهم إنا شئنا حدثنا أمنا ما شئنا ونحدث فيه كل انزال ما يشاء ما يشاء من ذلك نوصائم ويأتيهم ما يكسب لهم. ابو فصل فرماتے ہیں کہ کفار قریش نے جب یہ آیتیں سنی تو کہنے لگے کہ ما نرى محمدا یملک شیئا، حضور کے ہاتھ میں تو ہے کچھ نہیں، جو کچھ ہونا تھا وہ تو اللہ پہلے لکھ دیا ہے، تو اب ہم خواہ ایمان لائے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، لکھا ہوا سب کچھ پہلے ہو گیا ہے. فانزلت هذه الآیت تخویفا ووعیدا، یہ آیت جو ہے اللہ کی ڈرانے اور وعید کے لیے نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا بدبختو، ہم چاہیں تو لکھا مٹا دیں، ہم چاہیں تو لکھے کو ثابت رکھیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اور رمضان المبارک کی ہر رات میں ہم فیصلہ کرتے ہیں، لیلۃ القدر میں چاہتے ہیں تو مٹا دیتے ہیں اور چاہتے ہیں تو رہنے دیتے ہیں. اسی طرح ارزاق ہیں، اسی طرح مصائب ہیں. وقال الحسن البصری رحمہ اللہ
يمحو الله ما يشاء ويثبت قال من جاء أجله يذهب ويثبت الذي هو حي يجري إلى أجله. حضرت حسن بصری فرماتی ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جس کا وقت مقرر آ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اور جس کا وقت ابھی نہیں آیا اس کو زندہ رکھا جاتا ہے. وقت اختارات مجاہد رحمہ اللہ تعالی وعنده ام الکتاب، اور اصل اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی الحلال والحرام. وقال تعالی جنت الکتاب واسو وقال ذاك وعنده ام الكتاب قال كتاب عند رب العالمين. وقال سنيد بن داود قال حدثني موت النبي ان يسال ان ابن عباس سال كعبا عن ام الكتاب. وقال علم الله ما هو خالق ما خلق وعاملون. ثم قال لعلمه كن كتابا فكان كتابا. وقال ابن عباس عند الكتاب قال الذكر. حضرت کعب سے پوچھا تم نے فرمایا معنی یہ ہے کہ علم اللہ، اللہ کا علم، ما ہوا خالق، وہ کیا پیدا کریں گے اور جو پیدا کریں گے وہ کیا عمل کریں گے، یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں. اور اسی اپنے علم کو اللہ نے حکم دیا کہ کتاب کی شکل میں بن جا، بس وہ کتاب بن گیا. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتاب، اور اصل کتاب جس میں یہ سب چیزوں کا ذکر ہے وہ اللہ کے پاس ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما دیں اور حضور کی پوری امت پہ رحم فرمائیں. اسی لیے بعض صالحین نے یہ دعائیں بھی مانگی ہے کہ صرف اپنے لیے نہ مانگو بلکہ دعا مانگو تو اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حضور کی پوری امت پہ رحم فرما. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حضور کی پوری امت کی مغفرت فرما. اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک حقیر بندہ حضور کی ساری امت کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی. یہ دیکھو چھوٹا سا عاجز بندہ جس کے پلے میں کچھ ہی نہیں، اپنی بخشش بھی جس کے ہاتھ میں نہیں، تو حضور کی ساری امت کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس کے گناہ معاف کر دیتے. میرا نام غلام ہے اور میں اپنے لڑکے کا نام فارس رکھنا چاہتا ہوں. کوئی بات، جو بھی مرضی ہے نام رکھ لو، نام کا کیا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کو پسند ہے وہ نام جس میں عبدیت آئے، یعنی عبد اللہ، عبد الرحمن اور عبد العلیم، عبد الحلیم، عبد الرحیم، عبد الخالق، عبد الرزاق. جس نام میں عبدیت کا ذکر آئے وہ اسماء اللہ کو بڑے محبوب ہیں. ویسے غلام رکھ لو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ لفظ غلام جو ہے یہ عبد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور لفظ غلام جو ہے غلام خود لڑکے کو بھی کہتے ہیں. انا یکون لی غلام، بی بی نے کہا کہ یا اللہ مجھے کب کیسے لڑکا ہوگا، میں تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے آپ بھی غلام ہو گئے. اچھا فارس کہتے ہیں گھوڑ سوار کو. آج کل تو لوگوں کے پاس گدا کھوتی بھی نہیں ہے، تو گھوڑ سوار لے آؤ گے. فارس تو تب بنو نا جب گھوڑے بھی ہوں. آج کل تو بابا کاروں کا زمانہ ہے. تو بارہ نام رکھ لیں، نام کا کیا ہے، نام جو مرضی ہے رکھ لو، بدھو رکھو جائے خمیسہ رکھو، نام میں کیا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ نام رکھو جو اسلام میں ہے. پتہ نہیں کیا بیماری پڑ گئی ہے، لوگ نام نئے نئے ڈھونڈتے ہیں کہ جی نیا نام رکھو جو پہلے کسی کا نہ ہو. یار یہ بات کافروں کو سوچنی چاہیے، لیکن ہمارے لیے تو صحابہ کے نام ہیں، انبیاء کے نام ہیں، قرآن میں پیغمبروں کے نام ہیں، قرآن میں رسولوں کے نام ہیں، حضور پاک کے خلفائے راشدین کے نام ہیں، حضور کے بیٹوں کے نام ہیں، حضور کی بیٹیوں کے نام ہیں. بھلا ان سے نام اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ان سے کوئی اور اچھا نام ہوتا تو حضور اپنے بیٹے بیٹیوں کو اور نام نہ رکھتے. لیکن رواج ہے جی آج کل تو. میری بیوی کو مجھ سے بڑی محبت ہے لیکن اپنی صفائی نہیں کرتی، تو اس کے لیے دعا کرو. اچھی محبت ہے جب تمہارا کہنا نہیں مانتی، یہ کیسی محبت ہے؟ بہرحال دعا کریں، کوشش کریں، ہدایت کریں، اللہ پاک رحمت کرے گا.
بہرحال جی وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اگر کوئی عورت حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ جو عورت اپنے گھر میں اچھی طرح صاف ہو کے اچھے کپڑے پہن کے میک اپ کر کے سنگار کر کے اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے، اللہ اس کو اس مجاہد کا ثواب دیتے ہیں جو سرحد پہ رات کو گھوڑا باندھ کے گزارا کرتا ہے۔ یہ تو ضروری ہے کہ جب دیکھے نا بھی عورت جب خوش ہوگی، اچھا لباس ہوگا، خاوند خوش رہے گا تو آدمی حرام سے بچے گا، اور جب اپنے گھر میں اس کو نفرت ہے، بدبو ہے اور صفائی نہیں، عورت کا چہرہ اچھا نہیں، کپڑا اچھا نہیں، لباس اچھا ہے، لازمی بات ہے دوسری جگہ منہ کالا کرے گا، کیونکہ اس نے بھوک تو مٹانی ہے نا۔ جیسے کھانے کی بھوک ہے، شہوت کی بھی بھوک ہے، یہ ہے کہ جنسی جو ہے جنس یہ بھی بھوک ہوتی ہے، جیسے پانی ہے، آپ نے ہر حال میں پانی پینا۔ اچھا اگر آپ ایک جنگل میں پھنس جائیں، پانی نہ ملے، وہاں ایک تھوڑا سا ایک معمولی سی چھوٹی سی جھیل ہے، پانی ہے، اب آپ کو پتہ نہیں کہ حلال ہے حرام ہے، آپ پی لیں گے، مرتا ہوں میں، چھوڑے یار حلال حرام، میری جان نکل رہی ہے، حلال حرام کیا پیوں۔ ایسے حالات بھی موجود ہیں کہ لوگوں نے خود پیشاب کر کے پیا جان بچانے کے لیے، کیوں اب مر رہے ہیں تو کیا کریں۔ اسی طرح یہ جنس جو ہے نا یہ بھی ایک بھوک ہے، یہ بھی انسان میں جب غالب آتی ہے اور حلال نہ ملے تو حرام میں منہ مارے گا۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوندوں کے حقوق کا خیال رکھیں، صرف یہ نہیں کہ گھر صاف رکھیں، اپنا من بھی صاف رکھیں، اپنا تن بھی صاف رکھیں، اپنا لباس بھی صاف رکھیں، اور خاوند کو بڑے خوشی سے پیش آئیں۔ یہ نہیں کہ خاوند بیچارہ ڈیوٹی کر کے آ رہا ہے اور آتے ہوئے آپ نے آگے جناب ہم اور غم اور پریشانی شروع کر دی۔ خاوند کو آنے دیں، بیٹھنے دیں، سکون کریں، اور اطمینان کے ساتھ پھر آرام سے، محبت سے، پیار سے اپنی بات بتائیں کہ آج ایک بات ہو گئی ہے، اس کا کیا حل کیا جائے، تاکہ مل کے اس مسئلے کو حل کریں۔ بہرحال اللہ توفیق دے۔ میرے رشتے دار کی بیوی ہے، وہ کالا برقع پہنتی ہے اور جب دکان پہ جاتی ہے تو چہرہ کھول لیتی ہے، تو میں اپنی بیوی کا فکر کرو، رشتے دار کی بیوی کا تمہیں کیا فکر ہے؟ نہیں، تمہاری ڈیوٹی ہے اس کو دیکھتے رہتے، تو تم بھی تو گناہگار ہو نا، کہ دیکھ رہے ہو کہ کہاں برقع اٹھا رہی ہے، کہاں گرا رہی ہے۔ اور بہرحال وہ عورت بھی گناہگار ہے جو غیر مردوں کے سامنے کپڑا کھول لے اور چہرے سے کپڑا ہٹا لے اور ان سے بلا وجہ بات کرے، وہ بھی حرام ہے، اور اللہ پاک سے دعا کریں اللہ ہدایت دیں۔ کہتے ہیں جی کہ نماز جنازہ میں اگر دو طرف سلام پھیرا جائے، میرا بھائی ایک طرف سلام پھیرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے، تام ہو جاتی ہے، اور احادیث مبارک میں دو طرف سلام بھی موجود ہے اور ایک طرف بھی موجود۔ تو بعض ائمہ کرام جیسے حنابلہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں میں دونوں طرف سلام پھیرا جائے اور جنازے میں ایک طرف، تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنازے میں بھی دونوں طرف سلام پھیریں، کیونکہ دونوں طرف سلام پھیرنے سے جتنے کلمات زیادہ ہوں گے اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا، اتنا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ ورنہ اگر ایک طرف سلام پھیرے نماز ہو جاتی ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ داڑھی جو ہے وہ ہر مسلمان کو رکھنی ہے، نہیں 50%۔ اللہ کے بندے جب مسلمانوں کلمہ پڑھا ہے تو حضور کی سب اطاعت کریں گے۔ جو آدمی داڑھی نہیں رکھتا وہ فاسق ہے، بار بار داڑھی منڈانے سے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ داڑھی منڈانے والا اذان بھی نہ دے، داڑھی منڈانے والا امام بھی نہ بنے، کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا امام بن سکے، کیونکہ یہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے، اور یہ انبیاء 1,24,000 پیغمبروں کی سنت کا مخالف ہے۔ اگر ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد وہ مدینہ منورہ گیا یا ریاض کیا، لیکن عمرہ نہیں کیا، بغیر عمرے کے آ گیا، تو اب اگر وہ اس سال حج کرے گا انشاءاللہ تو اس کا حج مفرد ہے،
یعنی اس کا حج جو ہے صرف حج کی نیت کرے گا، اور اس کو حج کی بکری نہیں رکھنی ہے، کیونکہ اس نے عمرہ ہی نہیں کیا، تمتع اس کا بنتا نہیں۔ باقی یہ بات ہے کہ اس نے میقات سے باہر جا کے اب واپس آ کے عمرہ نہیں کیا، وہ دم دینی پڑے گی، وہ الگ بات ہے۔ اور لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر نوکری ہے، اگر تجارت ہے، اگر کاروبار ہے، اور اس کو ہر مہینے میں 2 دفعہ 4 دفعہ مدینہ شریف یا ریاض میں یا طائف جانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے عمرہ کرنا ضروری نہیں، کیونکہ اس کی نیت عمرے کی نہیں بلکہ کاروبار کی تھی۔ کہتے ہیں جی غیر محرم عورت کو سلام کریں، بالکل نہیں۔ غیر محرم کو کیوں سلام کریں؟ اپنے گھر والوں کو سلام کرتے نہیں، غیر محرم کو 3 دفعہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی غریب ہے، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی قربانی نہیں، جب غریب ہے بیچارہ پیسے نہیں، کہاں سے قربانی کرے گا؟ اگر ایک آدمی امیر ہے اور صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے گھر کے 10 بندے ہیں تو 10 بکریاں رکھنی ہوں، ہر گھر والوں کے لیے بکری ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ دودھ پینے والا بھی کیوں نہ ہو۔ عبد المطلب یا عبد الحاشم نام رکھنا ناجائز ہے۔ آدمی اللہ کا عبد ہے، نہ مطلب کا عبد ہے اور نہ ہاشم کا عبد ہے، اس لیے یہ نام بدل دیں، صرف ہاشم رکھ لیں۔ کہتے ہیں جی کہ قرآن پاک کو جب حفظ کرتے ہیں تو بعض چھوٹی چھوٹی صورتوں سے شروع کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، چاہے اول سے شروع کرو چاہے آخر سے شروع کرو، یہ ہر استاد کے پڑھانے کا ایک طریقہ ہے، اور مقصد قرآن کو یاد کرانا ہے، تو کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں۔ ایک آدمی نے شادی کیا ہے لیکن اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا، کسی نے جادو کیا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ پہلے تو یہ ہے کہ علاج کراؤ، بعض اوقات آدمی کمزور ہوتا ہے نا، پھر بہانے کرتے ہیں جادو ہو گیا۔ پہلے تم جا کے باقاعدہ اپنا ٹیسٹ کراؤ، اور آج کل تو بڑے بڑے علاج آ گئے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، مرکز ہیں جہاں علاج ہوتا ہے ایسی کمزوریوں کا، بلا وجہ جادو کے چکر میں نہ پڑو۔ اور اگر تم یعنی ڈاکٹری دکھانے کے بعد فزیکلی طور پہ فٹ ہو تو کبھی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، آدمی کے دماغ میں عورت کا خوف بیٹھ جاتا ہے، تو جب عورت سامنے آئے تو بندہ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ ایک نفسیاتی فیکٹ ہے، تو اس کا بھی علاج ہے دنیا میں، کوئی مشکل نہیں۔ اگر اس کے بعد بھی جادو ہے اس کا بھی علاج ہے کہ اللہ کے قرآن کی سورۃ البقرہ جو ہے، سورۃ البقرہ تلاوت کرو، سورۃ البقرہ کو خود دم کرو، پانی پہ پیو، سورۃ البقرہ کو خود تیل پہ دم کر کے مالش کر کے نہاؤ، سورۃ البقرہ کو کیسٹ میں لگا کے ہیڈ فون لگا کے کان میں سنو، انشاءاللہ ایک ہفتے میں جادو وادو سب اڑ جائیں گے۔ اللہ کے قرآن کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ شیطان اس وقت تک رہتا ہے جب قرآن نہ آئے، جب اللہ کا قرآن آتا ہے تو شیطان تو بھاگتا ہے۔ رکن یمانی پہ بوسہ دینا سنت نہیں ہے، لیکن ہاتھ لگانا سنت ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھ بھی دایاں لگائے اور ایک ہاتھ لگائے، اور اگر موقع نہ ملے اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ منہ کا پردہ، عورت کے منہ کا بھی پردہ ہے، بدن کا بھی پردہ ہے، وہ تو نماز میں ہے کہ نماز میں اگر چہرہ اور ہاتھ کھلے ہوں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہاں ہو جائے گی۔ یہ تھوڑا ہے کہ بازار میں بھی کھلے ہوں، یہ تو لوگوں نے اپنے اپنے بہانے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے ایسے فتوے دے رکھے ہیں، اور جی چہرے کا پردہ نہیں، چہرے کا پردہ نہیں تو کیا پشت کا اور پاؤں کا پردہ ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے، پردہ ہوتا ہی فتنے سے بچانے کے لیے ہے، اور سب سے بڑا فتنہ تو چہرہ ہے۔ میرے سینے کے بال جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اگر احرام کی حالت میں ٹوٹے کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، تم خود نہ توڑو، خود نہ کاٹو، خود نہ اس طرح پھیرو، باقی ٹوٹتے ہیں ٹوٹنے میں۔ بال ہمیشہ یاد رکھو وہ ٹوٹتا ہے جو مردہ ہے، جو بال زندہ ہو وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، تو مردے کو مرنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔
مرد کے لیے وائٹ گولڈ جو ہے سفید سونا وہ بھی نہ پہنے، سونا ہے نا، سونا حرام ہے. اگر مونچھیں منہ کے اندر جائیں حرام ہے، کراہت ہے، جو بھی چیز کھاؤ گے مکروہ ہو جائے گی. میں روزانہ طواف کرتا ہوں لیکن دعا پشتو میں مانگتا ہوں. اللہ پشتو سب سمجھتے ہیں، تم جو مرضی آئے زبان بولتے رہو. جی کہ میں چھٹی پر گیا تھا، اپنی بیوی نے بدزبانی کی تو میں نے اس کو مارا، وہ ناراض ہو کے چلی گئی. اب اس کے والدین کہتے ہیں کہ معافی مانگو. کوئی بات نہیں، کیوں معافی مانگو؟ لوگ عیب ہے نہیں. اپنی بیوی سے معافی مانگنا ہے، روز تو پاؤں پکڑتے ہیں اس کے، تو ایک دن معافی مانگ لو گھر کو برباد کرنے کو بچانے کے لیے، تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. تمہاری مردانگی کو فرق نہیں آتا. یہ اچھی مردانگی ہے کہ ہے تیری بیوی رہتی دوسرے کے گھروں میں ہے. اللہ کے بندے کوئی شرم نہیں، میاں بیوی ایک رشتہ ہے اللہ نے بنایا ہے. وہ معافی مانگ لے، وہ معافی مانگ لے، سلو کرو، وہ سلو خیر، سلو میں بہتری ہے. اگر کوئی عورت ہے غیر محرم کے سفر، دیکھو موٹی بات یاد رکھو، بغیر محرم کے سفر کرنا حرام ہے مطلق. ہاں اب آیات ہیں کہ کوئی محرم نہیں ملتا، خامن بیچارہ ادھر ہے، وہاں سے بھائی آتے ہیں، وہ جہاز میں بٹھاتے ہیں، آگے ایئرپورٹ پہ خامن لے لیتا ہے، تو 2-3 گھنٹے کا سفر ہے، اللہ معاف کر دے. ورنہ مسئلہ وہی ہے کہ عورت بغیر محرم کے نہ آئے. اگر بوڑھی عورت ہے، عمر لمبی ہو گئی، یعنی اس کو اب شہوت وہوت کا خیال نہیں ہے، کوئی برا خیال نہیں، بڑھاپا ہو گیا ہے، تو وہ عورتوں کے ساتھ مل کے آ سکتی ہے. جوان عورت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، وہ تو جہاز کے 4 گھنٹے میں بھی فتنے کا شکار ہوتی ہے. کتنی لوگ ہیں یہ دوستوں سے شادی کر لیتے، یہ سفر میں ہی بات بن جاتی ہے نا. تو اس لیے احتیاط جو ہے شریعت میں وہ ضروری ہے. واللہ تعالی عالم وعلمہ وتم. یا الہ العالمین حضور کی امت پہ رحم فرما. یا اللہ حضور پاک کی امت پہ رحم فرما، رحم فرما، ستر فرما، ستر فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کو آباد فرما. یا اللہ مسلمانوں کے گھروں کو بربادیوں سے بچا. یا اللہ اولاد کی گھر والوں کی نافرمانیوں سے بچا. یا اللہ گھریلو جھگڑے دور فرما. یا اللہ بیماریاں دور فرما. یا اللہ پریشانیاں دور فرما. یا اللہ سب بگڑی بنا دے. یا اللہ سب اجڑے ہوئے گھر آباد فرما دے. یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ مجاہدین کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ جو تیرے دین کے نام پہ امتحانوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بلاد عرب کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ قرآن و سنت کا قانون جاری فرما. یا اللہ ہر قسم کے داخلی اور خارجی فتنوں سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین بلد الامین کو قیامت تک محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم.